یا میرے اللہ، میں کہاں آ گئی ہوں؟ نتاشا اس وقت شدید خوف کے عالم میں کانپ رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف گلگت کے پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں اور گھنے جنگلوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور شام کے سائے تیزی سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے کزنوں دانش اور کومل کے ساتھ اس ہائیکنگ ایڈونچر پر آئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حارث اور کومل نے آگے نکل کر یہ دیکھنا چاہا کہ پگڈنڈی آگے کہاں تک جاتی ہے، اور نتاشا کو وہیں ایک بڑے صنوبر کے درخت کے پاس رکنے کا کہہ گئے۔ نتاشا انتظار کرتے کرتے بور ہو گئی اور اکیلے ہی تھوڑا سا آگے نکل آئی تاکہ جنگل کے درمیان سے بہتے پانی کی ویڈیو بنا سکے۔ وہ کیمرے میں مگن تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو کزنز کی آوازیں غائب ہو چکی تھیں، اور وہ ایک ایسی انجان ڈھلوان پر کھڑی تھی جہاں نہ کوئی پگڈنڈی تھی، نہ ہی واپسی کا کوئی نشان۔ موبائل کی اسکرین پر سگنل نو سروس بول رہے تھے، اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس نے اونچی آواز میں حارث کا نام پکارا تو جواب میں اسے گیدڑ کی آواز سنائی دی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ ہمت کرتے ہوئے اس ڈھلوان سے نیچے اتری جہاں پر 3 راستے جا رہے تھے، اور اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کس راستے سے آئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے بغیر سوچے سمجھے چلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حارث اور کومل بھی اس کے لیے پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ان کے تایا جان کی امانت تھی۔ نتاشا کے والدین پہلے تو اسے گلگت جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، اور وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ دوسرا، وہ اس کی لاپرواہ طبیعت سے واقف تھے، لیکن اس کی مسلسل ضد اور پھر دادی جان کی سفارش کرنے پر وہ اسے پھپھو کے پاس گلگت بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ اب نتاشا کو بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ نتاشا نے بغیر سوچے سمجھے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی لوہے کی بوتل ہوا میں لہرائی، اور اگلے ہی لمحے وہ بوتل زور سے زریز شاہ کے سر پر جا کر لگی۔ وہ درد سے بلبلاتا زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف نتاشا نے خوف کے مارے ایک بار پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ زریز نے نظریں اٹھا کر اسے خون خوار انداز میں دیکھا تو فوراً سے سہم کر درخت کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی بوتل ہوا میں لہراتے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، دیکھو، مجھ سے دور رہو، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ زریز اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے بازو کو غصے سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ نتاشا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زریز سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زریز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا شکار بھاگ گیا تھا بلکہ اب اس کا دماغ بھی درد کے مارے پھٹ رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف نتاشا نے معصومیت کی تمام حدیں کراس کرتے ہوئے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے آپ کے اوپر ہاتھ کب اٹھایا؟ میں نے تو بوتل اٹھائی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اپنی ٹانگوں کو حرکت دینا چاہی تاکہ زریز کی نازک جگہ پر وار کر کے خود کو اس کے چنگل سے چھڑوا سکے، لیکن اس زریز نے اس کے گھٹنوں کو پکڑ کر اس کو مکمل طور پر لاک کر لیا تھا۔ نتاشا کی آنکھوں میں خوف پھیلتا ہوا دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اپنا سر جھٹکتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا، تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے تم جیسی فضول اور بیوقوف لڑکیوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نتاشا کو زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور ایک بار پھر سے آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اسے یوں جاتا ہوا دیکھ نتاشا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس ویران جگہ پر اتنی دیر کے بعد اسے کوئی اپنے جیسا انسان ملا تھا اور وہی اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی نتاشا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ دیکھیں مسٹر، میں جانتی ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، کہ آپ میری اس جنگل سے نکلنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر زریز پلٹا اور ابرو اچکاتے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں بدتمیز لڑکیوں کی مدد نہیں کرتا۔ جہاں تک اس جنگل سے نکلنے کا سوال ہے تو اگلے 2 دنوں تک میں یہیں پہ ہی کیمپنگ کروں گا۔ یہ سن کر نتاشا کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے پیچھے بھاگی اور غیر ارادی طور پر اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولی، دیکھیں مسٹر، مجھے تو آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
جو اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر میں نہ گئی تو میرے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اب کی بار زریس نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اس بار زریس کے انداز میں شرارت تھی، لیکن نتاشا محسوس نہ کر پا رہی کیونکہ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ زریس ہلکا سا اس کے چہرے پہ جھکا۔ حیرت کی بات ہے، تمہارے بچے ہیں اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس نے تمہارے بچوں پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ یہ سن کر نتاشا اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، اب میں آپ سے مشورہ کر کے تو بچے پیدا کرنے سے رہی۔ جلدی اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا تو اس نے زبان اپنے دانتوں میں داب لی، جبکہ زریس اب کی بار اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کروں گا، مجھے پریشان مت کرو اور پلیز جہاں سے آئی ہو نا وہیں واپس چلی جاؤ۔ نتاشا دوبارہ سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مسٹر، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں کہاں سے آئی ہوں تو میں کبھی بھی آپ کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، اور اگر آپ نے میری مدد کر دی تو میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر زریس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زریس اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا ایک قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف ہٹی۔ جو بھی تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے اور اس وقت جنگل میں بالکل اکیلے۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ نتاشا درخت کے ساتھ لگ کر کھڑی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو میں تمہارے ساتھ، لیکن بدلے میں مجھے بھی تو کچھ چاہیے۔ یہ سن کر نتاشا نے بے ساختہ و خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ ذرا سی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ زریس زخمی انداز میں مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف چل دیا تو نتاشا بھی گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آواز دوبارہ سے فضا میں بلند ہوئی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ زریس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا اور جھنجھلاتے ہوئے بولا، یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ کیا تم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی؟ اس کا واقعی میں غصے کے مارے برا حال تھا۔ نتاشا کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی اور اب وہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ مجھے ایسے ڈانٹ کیوں رہے ہیں جیسے میں نے آپ کی بیوی بھگائی ہو؟ آخری بات اس نے آہستہ آواز میں کہی، لیکن زریس نے سن لیا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے گہری نظروں سے دیکھا، لیکن اس بار نتاشا کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے نتاشا کا پاؤں پکڑنا چاہا تو وہ زور و شور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن زریس کہاں اس کی سننے والا تھا۔ اگلی پل اس نے اس کے پاؤں کو زور سے جھٹکا دیا تو درد کے مارے نتاشا کی چیخ نکل گئی تھی۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر زریس نے اگلے ہی پل اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ نتاشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ زریس اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے سامنے کی طرف دیکھ کر چل رہا تھا۔ پلیز اپنا ڈرامہ شروع مت کر دینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چل سکتی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں تمہارا انتظار کروں گا، وہ سرد انداز میں کہتا تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کیمپ کی طرف آ گیا۔ دراصل آج ہی اس کے دوست وہاں سے جا چکے تھے اور وہ صرف اکیلا تھا، کیونکہ جس جانور کے شکار کے لیے وہ لوگ آئے تھے وہ جانور انہیں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور زریس کا اصول تھا کہ جب تک وہ اپنا شکار حاصل نہیں کرتا تھا تب تک واپس نہیں جاتا تھا، چونکہ تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اسی لیے اس کے دوست مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے، لیکن زریس نے مزید 2 دن رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران نتاشا جیسی آفت اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ نتاشا نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہا، ہم لوگ یہاں سے کب جا رہے ہیں؟ زریس نے یہ سن کر اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں 2 دنوں تک یہیں پر رہوں گا۔ یہ سن کر نتاشا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ پلیز ایسا مت کریں، تھوڑا سا تو میرے بارے میں بھی سوچیں۔ میں لڑکی ذات ہوں، اگر 2 دن کے لیے گھر سے باہر رہی تو گھر والے کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیں گے۔ مس لڑکی ذات، یہ سب کچھ تو آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ نتاشا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پاؤں میں اٹھنے والی تکلیف کی وجہ سے وہ دوبارہ سے گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا آپ مجھے راستہ نہیں بتا سکتے؟ میں خود اکیلی یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گی۔ زریس نے یہ سن کر اطمینان سے پیچھے پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی
اور لیٹ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، راستہ سامنے ہے، یہاں پر اگر تم اگلے 5 گھنٹوں تک چلتی رہو گی تو شہر پہنچ جاؤ گی، لیکن درمیان میں ایک بہت ہی سخت پہاڑی آتی ہے۔ میرے پاس ایک شارٹ کٹ موجود ہے، لیکن وہاں راستے میں بہت سارے جانور بھی ہوتے ہیں، اور تمہارے پاس تو جیپ بھی نہیں ہے۔ وہ اس وقت اس کی بے بسی کا کھل کر مذاق اڑا رہا تھا، اور نتاشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا منہ نوچ ڈالے۔ آپ سے بڑا مطلبی انسان تو میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی تو زریس نے کاندھے اچکا دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے وہاں پر بیٹھنے کا کہہ کر خود ایک بار پھر سے جنگل کی طرف نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے نتاشا اب اس کے کیمپ میں گھوم گھام کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل شکاری معلوم ہو رہا تھا۔ کیمپ میں شیشہ بھی موجود تھا۔ جب وہاں نتاشا کی نظر پڑی تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ دراصل پہاڑی سے گرنے کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے برباد ہو چکے تھے، اس کا چہرہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا اور بال بھی الجھے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پچھلے 1 مہینے سے نہ نہائی ہو۔ اسے اپنے وجود سے بدبو اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اٹھی اور پانی کی تلاش میں آس پاس گھومنے لگی، لیکن اس دوران وہ بار بار ڈر کے مارے پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ کہ ایک بار پھر سے راستہ بھٹک جائے۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک جھرنا مل گیا، جہاں پر الگ ہی سے صاف پانی ایک چھوٹی سی تالاب نما جگہ پر موجود تھا۔ وہ آس پاس دیکھ کر مکمل تسلی کرتے تالاب میں اتر گئی۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا۔ وہ کیمپ سے زریس صاحب کا صابن اور شیمپو بھی اٹھا کر لائی تھی۔ وہ اس سے ہی وہ رگڑ رگڑ کر خود کو صاف کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زریس جب اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پر پہنچا تو نتاشا کی ننگی کمر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے فوراً سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کے ماتھے پر بے چینی کے مارے پسینے کے قطرے چمکنے لگے، جبکہ نتاشا اس کے جذبات سے مکمل طور پر انجان گنگناتے ہوئے نہانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے ساتھ زریس کے ہی کپڑے اٹھا کر لائی تھی، جن کو پہن کر جب وہ واپس کیمپ میں گئی تو اس کو دیکھ کر زریس کی نظریں اس کے وجود میں الجھنے لگی تھی، جو کہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑوں میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دراصل نتاشا کو زریس کی شرٹ کافی لمبی تھی، جو کہ گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہی تھی، اور ٹراؤزر کو اس نے نیچے سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ نتاشا نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ جب تک زریس آئے گا تب تک اس کے اپنے کپڑے سوکھ جائیں گے، لیکن یہاں پر تو وہ پہلے ہی موجود تھا۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں چوری کرنے کا بھی شوق ہے، اسے طنزی انداز میں گھورتے ہوئے بولا تو نتاشا بے چینی سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایک بار یہاں سے نکلنے دے، میں آپ کے سارے پیسے آپ کو سود سمیت واپس چکا دوں گی، فی الحال تو مجھے میرے کپڑے چاہیے، زریس نے آہستہ آواز میں کہا۔ نتاشا سن نہیں سکی تھی، ورنہ وہ ایک بار پھر سے خوف کے مارے لرزنے لگتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پر موجود زریس کے بیڈ میں گھس کر لیٹ گئی تھی۔ زریس جس کا آرام کرنے کا ارادہ تھا وہ نتاشا کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں واپس جانے کے بعد روز آپ کے لیے نئے نئے کھانے بنوا کر بھیجا کروں گی۔ یہ سن کر زریس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا تو اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ زریس جیسے ہی اس کے لیے نوڈلز بنا کر فارغ ہوا تو محترمہ نیند کی گہری وادیوں میں جا چکی تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مس نتاشا شاہ، اس نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل جھک گیا۔ وہ نتاشا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ نتاشا نیند میں ہلکا سا کسمسائی تو وہ دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ شام کے وقت جب نتاشا اٹھی تو اس کے ساتھ اس کی جیب میں موجود تھی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں اور آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے گھبراتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو صبح سے تم میری منتیں کر رہی تھی کہ میں تمہیں مین سٹی تک پہنچا دوں۔ زریس نے غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا تو نتاشا نے بے اختیار او کی صورت میں اپنے ہونٹ گھمائے کہ کس قدر بے شرم انسان ہے، مجھے اٹھا بھی تو سکتے تھے، لیکن نہیں، ہر بار اس نے مجھے اپنے بازوں میں ہی بھرنا ہوتا ہے۔ یا میرے اللہ، اگر میری اماں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے تو اس بندے کے ساتھ میری رخصتی کروا دینی ہے۔ یہ سن کر زریس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔
جیسے ہی وہ مین سٹی پہنچی اس نے اپنے کزنس کو کال کر کے بلا لیا، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی زریس وہاں سے جا چکا تھا۔ حارث اور کومل دونوں ہی اس کے لیے بے حد پریشان تھے اور اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ابھی تک انہوں نے حویلی میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، اسی لیے ان تینوں کی بچت ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو صرف لیٹ ہونے پر ڈانٹ پڑی تھی، اس کے علاوہ کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ نتاشا جب رات کو بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تو اس کے سامنے ایک بار پھر سے زریس کا چہرہ گھومنے لگا، جو کہ بلا کا ہینڈسم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا سا بدتمیز تھا، یا پھر شاید نتاشا کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، وہ سمجھ نہیں پائی۔ حویلی پہنچنے کے فوراً بعد اس نے کپڑے چینج کیے اور ان کپڑوں کو طے کر کے اپنی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اب اسے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کا نمبر کیوں نہیں لیا، کیونکہ بقول اس کے زریس کے بہت سے احسانات تھے جو اس نے چکانے تھے۔ اس کے بعد وہ زیادہ دنوں تک گلگت میں نہیں رہ سکی تھی، اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا اور وہ واپس اسلام آباد آ گئی تھی۔ زریس ایسا اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 24 گھنٹے اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ انہی دنوں اس کی اماں جان نے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ نتاشا، جس کا ارادہ امریکہ جا کر اسکالرشپ پر پڑھنے کا تھا، وہ فریدہ بیگم کی بات سن کر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تھا، اور یہ وہی خالہ تھی جو کہ فریدہ بیگم کو منہ تک نہیں لگاتی تھی۔ سگی بہنیں ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے فریدہ بیگم کو کال کر کے ان کی خیریت معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، اور نتاشا کو تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی خالہ شمسہ کے کتنے بچے ہیں۔ ابھی جا کر اسے فریدہ بیگم سے معلوم ہوا کہ ان کا صرف ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، جو بہت بڑا بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اور یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ اماں جان، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی مجھ سے شادی کرے گا؟ اور اگر اس نے شادی کر بھی لی تو میں بات کی گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی جوتی کی نوک پر رکھے گا۔ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں ایسے امیر زادوں کے دماغ کتنے اونچے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی خالہ جان کو اس نکاح سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سن کر فریدہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، بس یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری شادی صرف اور صرف زریس سے ہوگی۔ نتاشا نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹک دیا۔ شادی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ رشتہ جلد ہی ٹوٹنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک اور بڑی مصیبت تھی جو اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ اس شام فریدہ بیگم نے دوبارہ سے شمسہ بیگم کو کال کی تاکہ اس رشتے کے حوالے سے بات کر سکے۔ اصل میں شمسہ بیگم کا دماغ اور سٹینڈرڈ بہت اونچے ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ان کے شوہر ایک بہت بڑے بزنس مین بنے تھے۔ اس کے ساتھ ہی شمسہ بیگم کی کلاس بھی چینج ہو گئی تھی، اور اب ان کی ترجیحات بھی بدل چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی بڑے اور اونچے خاندان کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس رشتے کو ٹال رہی تھی۔ اسی شام بھی انہوں نے فریدہ بیگم سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ اب تو دونوں بڑے ہو گئے ہیں اور وہ تو بچپن کا فیصلہ تھا، تب تو ہم نے ان کی مرضی بھی نہیں پوچھی۔ ابھی جو بچے جیسا کہیں گے ویسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں۔ یہ سن کر فریدہ بیگم تیزی سے بولی، باجی، میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میری بہت ہی فرما بردار ہے۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اماں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ بات کرتے فریدہ بیگم کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، لڑکی والی تھی۔ جبکہ ادھر نتاشا اپنی ماں کی باتیں سن کر غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں جان کو کیسے بتائے کہ شمسہ بیگم انڈائریکٹلی انہیں صاف صاف انکار کر چکی ہیں۔ اس سب سے اس کا دماغ پوری طرح سے بوجھل ہو گیا تھا۔ خود کو فریش کرنے کے لیے جب وہ شام کو شاپنگ کرنے کے لیے گئی، تبھی وہ شاپنگ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا ٹکرایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی! اس کے ساتھ ہی اس کی آہ و پکار شروع ہو گئی، جبکہ دوسری طرف تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا زریس اسے انتہائی تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد نتاشا کو محسوس ہوا کہ اس کے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔
لیکن سامنے کھڑے زریس کو دیکھ اس کی دوبارہ سے چیخ نکل گئی تھی، اور اب کی بار زریس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی تھی اور بیزار لہجے میں بولا، کیا چیخنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو محترمہ؟ شاپ کیپر بھی پریشان ہو کر ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نتاشا کی نظر اگلے ہی پل زریس کے کپڑوں پر گرے کیچڑ پر پڑی تھی۔ اس کا سوٹ برباد ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے ٹشو لے کر اس کے سوٹ کو صاف کرنا چاہا تو باقی کا کیچڑ بھی الٹا ہو کر زریس کے کپڑوں پر گر گیا، اور اب کی بار زریس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند دی، جیسے وہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ نتاشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کچھ اچانک ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اور تھینک یو سو مچ جو آپ نے اس دن۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ زریس نے آگے بڑھ کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور بے اختیار ایک قدم اس کے نزدیک ہوا۔ نتاشا پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا، تب بھی زریس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کو تھام لیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ چکا تھا۔ نتاشا کی دھڑکنیں اس کے سینے کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے ٹچ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی دونوں کے جسم گرم ہو چکے تھے۔ زریس نے پہلی بار دلچسپی سے اس کے دہکتے ہوئے گالوں کو دیکھا تھا، پھر اس نے آہستہ سے نتاشا کو خود سے الگ کیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی بہت اناڑی ہے۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ واپس جانے کے بعد آپ روز مجھے مزے مزے کے کھانے بنا کر بھیجا کریں گی۔ میں ویسے بھی باہر کا کھانا کھا کر تنگ آ چکا ہوں۔ یہ سن کر نتاشا جھٹ سے بولی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن مجھے تو آپ کا ایڈریس ہی معلوم نہیں۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کریں، میں آپ کو روز بریانی بنا کر بھیجا کروں گی۔ جذبات میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ زریس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، سوچ لو پیاری لڑکی، یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، اور میں بھی کمٹمنٹ کرنے والے لوگوں کو اپنی زبان سے نہیں بھرنے دیتا۔ اس کا پھونک مارنے کا انداز نتاشا کو اچھا لگا، لیکن اظہار کیے بغیر وہ پرجوش انداز میں بولی، میں اپنی کمٹمنٹ سے مکرتی نہیں ہوں مسٹر زریس۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ زریس سے اس کا ایڈریس لے چکی تھی، لیکن گھر جا کر جب اس نے اماں جان سے بریانی کی فرمائش کی تو جواب میں 4 گالیاں سننے کو ملی تھی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی ان کے گھر میں بہت بڑی دعوت ہوئی تھی۔ نتاشا جانتی تھی کہ اگر اس نے باہر سے منگوا کر بھیجے تو زریس کو پتہ چل جائے گا، اور خود اس کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ کون سا وہ میرے گھر کا ایڈریس جانتا ہے، یا کون سا میری اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی؟ جانے دو، اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا، اور اگلے 2 مہینے بہت تیزی سے گزر گئے۔ اس دوران وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور زریس کا خیال بھی کافی حد تک اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ جیسے اس کی گریجویشن مکمل ہوئی، اس کی اماں جان نے دوبارہ سے شادی کا قصہ چھیڑ دیا، اور اس سب سے جان چھڑوانے کے لیے اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر بھی اس کے ابا جان بیچ میں ٹانگ اڑا چکے تھے۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ اگر تم جاب کرو گی تو اپنے دادا جان کی کمپنی میں کرو گی، ورنہ جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نتاشا کو پتا تھا کہ وہاں پر جاب کرنے کا مطلب اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ اس کے دادا کچھ زیادہ ہی سخت طبیعت کے مالک تھے، اور دوسرا نتاشا کی شخصیت بھی غیر سنجیدہ تھی۔ وہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، ہر بار ہی اسے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ اس کے بابا نے اسے صرف 1 ہفتے کا وقت دیا تھا کہ اگر تم 1 ہفتے میں جاب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ دادا جان کی کمپنی تم دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار رہو۔ ہفتے کا آخری دن تھا، اور یہ نتاشا کا آخری انٹرویو۔ پہلے اس نے جس کمپنی میں بھی جا کر اپلائی کیا، ان کے انٹرویو اللہ معاف کرے ایسے مشکل ہو گئے تھے کہ نتاشا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ اوسط سے بھی نیچے والی اسٹوڈنٹ تھے۔ ہر بار ڈین کو پیسے دے کر نمبر لگواتی تھی، یا پھر پروفیسر کے ساتھ پیسوں کی ڈیل وغیرہ کر لیتی تھی۔ لیکن اب جب کانسیپٹ سنانے کی باری آ رہی تھی تو انٹرویو لینے والوں کے سوال بھی اسے اپنے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دل میں آلتو جلالتو کا ورد کرتی ہوئی وہ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ایک بار پھر سے زریس نے اس کا استقبال کیا۔ یا میرے اللہ، یہ جاب تو میرے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی نکل گئی۔
اس نے بے اختیار خوف کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ زریس اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مس نتاشا شاہ، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو نتاشا نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا اور اپنے ہاتھوں کو مسلتی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا؟ اس کا انداز بے حد لاپرواہ تھا۔ نتاشا کو تو ایک پل کے لیے اپنے کانوں پر اور آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر اس نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر اٹھے، جب تک میں اجازت نہیں دوں تب تک آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ نتاشا لبوں کو کاٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ اس دوران زریس اس کی فائل اوپن کر کے چیک کر رہا تھا۔ CGPA تو آپ کا بہت اچھا ہے، کہ آپ کو کام کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ وہ خاص پروفیشنل انداز میں بولا تھا جو نتاشا کی بولتی بند کر گیا۔ جواب میں نتاشا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے تو اپنی سیکرٹری کے لیے ایک پروفیشنل اور ایکسپیرینس لڑکی کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر نتاشا کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اگلے ہی پل وہ اجازت کے بغیر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپکتے ہوئے بولی، دیکھیں مسٹر زریس، مجھے اس نوکری کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ اگر آپ نے مجھے یہ نوکری نہ دی تو میرے ابا زبردستی میرے ایسے کزن سے میری شادی کروا دیں گے جس کا نام بھی مجھے ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے۔ زریس حیرت سے کبھی اس کے چہرے کو اور کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ نتاشا کو جب اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے بولی، آئی ایم ریئلی سوری، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ آپ ہر بار کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتی ہے مس نتاشا۔ اور ہاں، جہاں تک اس جاب کا سوال ہے تو مجھے ایک ایماندار لڑکی کی بھی ضرورت ہے جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا جانتی ہو۔ نتاشا جانتی تھی کہ زریش کا اشارہ کس طرف تھا۔ اس نے دوبارہ سے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ سر، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس بار تو آپ کو پکا شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے جاب پر رکھ لیں، بدلے میں آپ جو چاہیں گے میں آپ کو دوں گی، جیسا چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں ٹمٹمائیں تو زریس کے لپنا چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ سوچ لیں مس نتاشا، اگر میں نے کچھ زیادہ ہی ڈیمانڈ کر لیا تو پھر آپ سہ نہیں پائیں گی۔ سر، آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ زریس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں پر بلا کی معصومیت تھی اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، ٹھیک ہے، آپ میری سیکرٹری کی پوزیشن پر ہائر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ڈاکومنٹ پر سگنیچر کرنے ہوں گے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تیزی سے بولی، مجھے جہاں پر سگنیچر کرنے ہیں مجھے بتا دیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بس اس کھڑوس انسان سے شادی نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، خود کو کیا سمجھتا ہے۔ اتنے سال تو یاد نہیں آیا اور اب 20 سال کے بعد میرے سر پر آ کر مسلط ہونے لگا ہے۔ وہ کافی زیادہ غصے میں تھی۔ اس دوران زریس اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم اسے پسند نہیں کرتی تو اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتی ہو؟ یہ سن کر نتاشا تیزی سے بولی، ہائے، میرے بس میں ہو تو میں تو فوراً انکار کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ میری اماں جان کے سامنے میرا بس ہی نہیں چلتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سارا پروسیجر مکمل کرنے کے بعد وہ آفس سے جا چکی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد زریس نے موبائل اٹھایا اور شمسہ بیگم کو کال ملا دی۔ دوسری طرف شمسہ بیگم نے خوشی سے اپنے بیٹے کی کال اٹینڈ کی اور جذبات سے چور لہجے میں بولی، میں نے آنٹی سمن سے تمہارے اور جویریے کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، انہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سن کر زریس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا نکاح جب نتاشا کے ساتھ ہو چکا ہے تو آپ کو ہم دونوں کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ میرے دوسرے نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے کال کی تھی کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے فریدہ بیگم کے پاس جائیں اور ان سے رخصتی کی ڈیٹ مانگیں، کیونکہ مجھے نتاشا سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ شمسہ بیگم کو ایک پل کے لیے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ کل تک تو زریس اس رشتے کے سخت خلاف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نتاشا سے عمر میں پورے 10 سال بڑا تھا اور پہلے اس کا نتاشا کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کو جانتا تھا اور بچپن سے ہی اسے اس رشتے کے بارے میں معلوم تھا۔ پھر جب نتاشا اسے جنگل میں ملی تب بھی وہ اسے پہچان گیا تھا۔
اس وقت تک وہ نتاشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور اب اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ نتاشا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اسے وہ شوخ اور شرارتی اناڑی لڑکی اپنے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہونے لگی۔ یہاں پر شاید یہ نکاح کی طاقت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ ادھر شمسا بیگم غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ زریس، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے تو خود ہی مجھے کہا تھا کہ تم یہ رشتہ ختم کرو گے، اور اب جب میں نے بات کر لی ہے۔ مام، کیا ہو گیا؟ آپ کو صاف انکار کر دیں ان کو۔ فریدہ خالہ کو بھی تو آپ انکار کرنے والی تھی نا، وہاں پر تو آپ کو زیادہ شرمندگی ہوتی کیونکہ آپ کی سگی بہن تھی وہ۔ یہاں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور کون سا آپ نے ہم دونوں کے نکاح کا اعلان کر دیا؟ مجھے جویریہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی تھی اور اپنے چیئر پر گھومنے لگا تھا۔ اس دوران اس کے ذہن میں صرف اور صرف نتاشا کا عکس گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف نتاشا لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ سجا کر حویلی میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر اس کا کزن ولید گنگنانے لگا، مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں پر گہری لالی۔ سب کو یقین تھا کہ نتاشا کو نوکری نہیں مل سکتی، اور اب حویلی میں جلد از جلد اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہوں گی۔ اس بات کو سن کر نتاشا نے اسے گھورا اور ایک ادا سے اپنے بالوں کو چھٹکتے ہوئے بولی، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تمہیں تو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دے، اور خواب دیکھو اپنے، ابھی ہی سے مہندی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ ولید کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لڑکی، میں تمہاری بات کر رہا ہوں، کیونکہ نوکری تو تمہیں مل نہیں سکتی، اور پھر آخر کار تم نے یہی تو کرنا ہے۔ خیر، تمہارے بچوں کو تنگ کرتے ہوئے بہت مزہ آئے گا۔ خبردار جو میرے بچوں کو تنگ کرنے کے بارے میں سوچا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہوتے ہوئے بولی، حالانکہ ابھی تک تو رخصتی کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اسے اپنے بچوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ ادھر ولید کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی دادا جان بھی کچن میں چلے آئے اور اپنی پوتی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، ہاں تو نتاشا، میری کمپنی پھر کب سے جوائن کر رہی ہو؟ یہ سن کر نتاشا نے اپنے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ سجائی اور آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے بولی، کبھی بھی نہیں دادا جان، یہ خیال تو آپ اپنے ذہن سے نکال ہی دیں، کیونکہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ اس کے چہکتی ہوئی آواز سن کر ولید اور صفدر صاحب دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف صدمے سے دیکھنے لگے۔ تم اپنے باس کا نمبر دو مجھے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اس کی ڈیٹیل سے ساری گفتگو سننے کے بعد صفدر صاحب جذباتی ہوتے ہوئے بولے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ خدا نخواستہ دادا جان، یہ میرا آفس ہے، کوئی کالج یا یونیورسٹی نہیں۔ وہ اس سب معاملے سے حد سے زیادہ چڑھتی تھی، کیونکہ جب بھی اس نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اس کے دادا جان پہلے ہی پرنسپل صاحب کا نمبر لے لیتے اور انہیں ہدایت کرتے کہ اگر اس نے کوئی بھی گڑبڑ کی تو سب سے پہلے مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ یہ تو نتاشا کی قسمت اچھی ہوتی تھی، وہ جو پرنسپل صاحب کو پیسے دے کر بچ جاتی تھی، لیکن جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو پھر دادا کی باتیں ہی سننے کو ملتی تھی۔ سب گھر والے پہلے صدمے میں تھے، لیکن پھر انہیں بھی خوشی ہو رہی تھی کہ دادا جان بھی اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کی پوتی میں قابلیت تھی۔ وہ کہاں اس فیکٹ کو جانتے تھے کہ ان کی پوتی نے جا کر باس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی منتیں کی تھی، تو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے گھر پر ہی بٹھا دیتے۔ لیکن چونکہ یہاں پر نتاشا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، اسی لیے محترمہ کی بچی کچھ عزت سلامت رہ گئی تھی۔ وہ جو پہلے اس جاب کے لیے اچھی خاصی ایکسائٹڈ تھی، اب اسے دن میں تارے اور رات میں سورج نظر آنے لگا تھا۔ وہ زریز شاہ کے ہاتھوں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ زریز اس سے اپنے پرانے بدلے لے رہا ہے۔ ایک دن بھی کام کے برڈن سے عاجز ہو کر وہ غصے سے تن فن کرتی زریز شاہ کے آفس میں پہنچی۔ یہ کون سا طریقہ ہے مس نتاشا؟ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مجھ سے اجازت لیا کریں؟ وہ اس کے لال چہرے کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور دل ہی دل میں اسے نتاشا خان پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ مسٹر زریز، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں مزید یہاں پر کام نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر ٹیبل پر رکھا تو زریز نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ نتاشا کو گھمائے تو نتاشا کو لگ رہا تھا کہ اس پر غصہ کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔
تو کیا آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں؟ پیسوں کا نام سن کر نتاشا کے وجود کو جھٹکا لگا۔ ابھی تک تو اسے پہلی سیلری بھی نہیں ملی تھی، اصولاً تو اسے پیسے لینے چاہیے تھے، یہ کون سے پیسے جمع کروانے تھے؟ جب اس نے یہی سوال زریز سے پوچھا تو محترم نے اس کے سامنے کانٹریکٹ پیپر رکھ دیا جو جذبات میں آ کر نتاشا نے سائن کیا تھا، اور وہاں پر لکھا تھا کہ اگر 1 سال سے پہلے نتاشا نے یہ جاب چھوڑی تو اسے $5000 دینے پڑیں گے۔ نتاشا کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے تو بے اختیار اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور منمناتے ہوئے انداز میں بولی، سر آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی کہا وہ نیند میں کہا تھا، اصل میں کل رات میں ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی نا، اسی لیے ابھی میرا دماغ ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں کر رہا۔ اس کی باتیں سن کر زریز کو دل ہی دل میں اس پر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اپنے دماغ کو ٹھکانے پر لائیں، 1 کپ کافی پئیں اور واپس کام سٹارٹ کر دیں۔ آج شام کو مسٹر دانیال کے ساتھ ہم لوگوں کی میٹنگ ہے جو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہو رہی ہے، وہاں پر بھی آپ میرے ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ سر مجھے گھر سے لیٹ تک باہر رہنے کی پرمیشن۔ نتاشا نے جھوٹ بولنا چاہا تھا، لیکن زریز نے اس کی یہ مشکل بھی حل کر دی۔ گھر میں جس کو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے ان کا نمبر دے دیجئے، میں خود ان سے بات کر لوں گا، اور آپ فکر مت کریں، آپ کو خیریت سے آپ کے گھر پر ڈراپ بھی کر دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر نتاشا کے ذہن میں دادا جان کا خیال گھومنے لگا تھا۔ اسے بے اختیار خوف سے جھرجھری رہی۔ زریز کو دادا کا نمبر دینے کا مطلب تھا زریز کے اوپر اپنے گھر کے دروازے کھول دینا، کیونکہ اس کے دادا تو ویسے بھی اس کے پروفیسر سے دوستی کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب بھی خاندان میں کوئی دعوت ہوتی تو وہ ان کو خاص طور پر بلا لیتے۔ ادھر جب نتاشا شام کے وقت واپس گھر پہنچی تو فریدہ بیگم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ نتاشا کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی اور اگلے ہی پل انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے چہرے کو چٹا چٹ چومنے لگی۔ تمہاری خالہ نے تمہارے اور زریز کی شادی کی بات کی ہے۔ اپنی اماں کے منہ سے زریز کا نام سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا تو وہ بدک کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ زریز کون؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ایک پل کے لیے فریدہ بیگم بھی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ بے وقوف، تمہارا شوہر؟ انہوں نے غصے سے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر نتاشا کی جان میں جان واپس آ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے دوبارہ سے چیخ ماری، کیا مطلب ہے؟ آپ کا خالہ جان تو کہتی تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں گی۔ اب اس کی شکل رونی بن گئی تھی۔ ادھر اس کا دل اپنے باس زریز پر آیا ہوا تھا، ادھر اس کی اماں اس کے بچپن کے منقوص زریز کو اس کے سر پر مسلط کر رہی تھی۔ تمہاری خالہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی اب اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور اس نوکری کو بھی جتنا جلدی ہو سکے چھوڑ دو، کیونکہ وہ ہم سے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ نتاشا نے حد سے زیادہ واہ ویلا مچایا اور فریدہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی۔ اس پر نتاشا کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے شام کے وقت اپنے باس کے ساتھ میٹنگ پر جانے کی اجازت نہیں دیں گی، لیکن جب فریدہ بیگم نے اسے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم جا سکتی ہو لیکن ٹائم سے گھر واپس آ جانا، تو نتاشا کا دماغ دھنگ سے رہ گیا۔ اس کا دل بار بار اسے خبردار کر رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ادھر فریدہ بیگم بھی نتاشا کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن نتاشا کا دل اب بری طرح سے بے چین ہو چکا تھا۔ شام کے وقت میٹنگ کے لیے وہ بہت ہی پیاری تیار ہوئی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد اس نے شیشے میں خود کو گھوم کر دیکھا تو وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی اور کسی کا بھی دل ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے کپڑے تھوڑے سے فٹنگ والے تھے، لیکن اسے سب سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری طرف زریز اسے اس کے گھر پک کرنے کے لیے آیا تھا۔ نتاشا جلدی جلدی گاڑی میں جا کر بیٹھی، اس سے پہلے کہ اس کے گھر والے باہر نکل کر زریز سے گپ شپ میں مصروف ہو جائیں۔ زریز کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کے وجود میں جا کر اٹک گئی تھی۔ اس طرح کے فٹنگ والے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن یہ الفاظ زبان تک نہیں لا پایا، کیونکہ ابھی تک اس نے
اسے اپنے اور نتاشا کے رشتے کی حقیقت کو اس پر آشکار نہیں کیا تھا۔ اس کی نظریں تو بار بار بھٹک کر نتاشا کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کو اس قدر تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم لوگ میٹنگ پر جا رہے ہیں، کسی کی شادی پر نہیں۔ نتاشا کو لگا کہ اس کی تعریف کرے گا، لیکن اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ لیکن ابھی تک اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ میٹنگ بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی تھی۔ واپسی پر اچانک ہی موسم خراب ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود زریس اسے لے کر باہر گاڑی میں آ گیا تھا، کیونکہ وہاں پر موجود لوگوں کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، جو کہ اس کے لیے کسی بھی طور قابل قبول نہیں تھا۔ وہ دونوں بھی تھوڑے سے فاصلے پر پہنچے تھے کہ اچانک ہی گاڑی کے سامنے کوئی جانور آ گیا تھا۔ زریس نے بر وقت بریک لگائی۔ نتاشا کے وجود کو اس دوران جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر بونٹ کے ساتھ جا کر ٹکراتا، زریس نے فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران اس کی دھڑکنیں نتاشا کے سینے کے ساتھ ٹچ ہوئیں۔ زریس کے جذبات ایک دم سے بھڑک اٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف نتاشا کے وجود میں بھی بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ بارش بھی بہت تیز ہو گئی تھی اور اس بارش میں گاڑی چلانا ناممکن تھا۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور ادھر زریس خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نتاشا جو کہ اپنے آپ کو کمپوز کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی چھپکلی پر پڑی جو کہ نکلی تھی۔ اگلی پل اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور خوف سے زریس کے ساتھ لپٹ گئی۔ دراصل یہ چھپکلی زریس نے اس کو ہی ڈرانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اسے کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ کیا ہو گیا؟ چپ کر جاؤ، وہ نکلی ہے، زریس اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا۔ زریس کی سانسیں اس دوران اس کے کانوں سے ٹچ ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نتاشا کو جلد ہی اپنی نزدیکی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہٹتی، زریس نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما لیا تھا۔ نتاشا کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ شیر، آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ اس نے اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ زریس نے اسے مکمل طور پر اپنے شکنجے میں پھنسایا ہوا تھا۔ خاموشی سے یہیں پر بیٹھی رہو، یہ کہہ کر زریس نے اس کے بالوں کو اس کے کاندھوں سے ہٹایا اور اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ نتاشا شدت ضبط کے مارے اپنے ہونٹوں کو کاٹنے لگی اور اگلے ہی پل اس نے زریس کے سینے پر زور ڈال کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا، لیکن یہ ناممکن تھا، کیونکہ وہ زریس جیسے سخت جان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ غلط ہے سر، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے زریس کو روکنا چاہا، لیکن اب کی بار زریس اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ پچھلے اتنے مہینوں سے وہ خود پر صبر کر رہا تھا، لیکن آج صبر کا یہ دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ اب وہ قطرہ قطرہ نتاشا کے ہونٹوں کو پی رہا تھا اور دوسری طرف اس نے نتاشا کی ساری کوششوں کو بھی ناکام کر دیا تھا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو مسلسل مسل رہا تھا۔ نتاشا کی سسکیاں اس کے منہ میں گھٹ رہی تھی۔ سر، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے دوبارہ سے بولنا چاہا، لیکن اب کی بار زریس نے اسے کس کر اپنے سینے سے لگایا۔ زریس کے ہاتھ بھٹکتے ہوئے اس کی قمیص کے اندر جا کر اس کے جسم کو اپنی دسترس میں لے چکے تھے۔ نتاشا کی آنکھوں سے اگلے ہی پل آنسو بہنے لگے۔ اس نے دوبارہ سے خود کو زریس سے الگ کرنا چاہا، لیکن زریس نے اب کی بار اس کی رانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے کاندھے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک سیکنڈ کے لیے نتاشا سے الگ ہوا تو نتاشا نے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور فوراً سے کار کے دروازے کی طرف بھاگی۔ زریس نے اسے کمر سے پکڑنا چاہا تو نتاشا نے اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ آپ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہے ہیں، میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، خدا کا واسطہ بس کر جائے، میں کسی کی امانت ہوں۔ وہ غصے اور صدمے کے مارے پھٹ پڑی، جبکہ زریس کا دماغ تو ایک پل کے لیے اس تھپڑ پر سن ہو گیا اور اگلے ہی پل اس نے نتاشا کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا
اور موبائل پر ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ تم جس کی امانت ہو وہ میں ہی ہوں۔ نتاشا ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی کیونکہ اس تصویر میں اس کی خالہ اور زریس موجود تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر 4 سالہ دلہن بنی نتاشا بھی کھڑی تھی۔ اس کے دماغ میں ماضی کی جھلکیاں گھومنے لگیں، لیکن اس کو ٹھیک طرح سے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور جب بھی اس کو ایسا کوئی خیال آتا تو وہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید اس نے بچپن میں اپنے کزنز کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا تھا۔ لیکن اب جب اس کی اماں نے اسے نکاح کے بارے میں بتایا تب سے اسے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور زریس کی طرف گردن موڑی، جس کا چہرہ ابھی بھی اس کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہی سچ ہے۔ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے زریس نے موبائل پر اس کی اماں جان کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف فریدہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ زریس بیٹا، تم لوگ کہاں پر رہ گئے ہو؟ مجھے تم لوگوں کی فکر ہو رہی ہے۔ نتاشا، تم میری کال ہی نہیں اٹھا رہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی خالہ جان، سب ٹھیک ہے۔ ہم اس وقت ہوٹل میں ہی ہیں۔ بارش تھوڑی سی تیز ہے، جیسے ہی تھمتی ہے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ مجھے بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے نتاشا کو میرے اور اس کے نکاح کے بارے میں بتایا ہے؟ بیٹا، آج جب وہ واپس آ جائے گی نا تو میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ یہ سن کر زریس نے تیزی سے انکار کیا۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اب وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی، جبکہ نتاشا ایک دم سے ہی عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کے دل میں زریس کے حوالے سے جو نفرت بھری تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے دل میں صرف اور صرف بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ جب وہ پہلی بار زریس سے ملی تھی تبھی وہ اسے بے حد اچھا لگا تھا، اور پھر دوسری بار ملاقات پر بھی نتاشا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، اور اب اس محبت بھی اس سے کرنے لگی تھی۔ یہ احساس بے حد سکون دینے والا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ زریس کے ہاتھ ایک بار پھر سے بھٹکتے ہوئے اس کے سینے پر جا کر رکے تھے۔ نتاشا کے لبوں سے اب کی بار بے چین سی سسکی نکلی تھی۔ اس بار اس نے زریس کے ہاتھوں کو روکا نہیں تھا، بلکہ اس نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سن کر زریس نے اس کے جسم کو دبایا اور اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے بولا، تم مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں تمہیں ہر لحاظ سے تیار کر دوں گا۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ نتاشا نے انکار کرنا چاہا تو زریس نے ایک بار پھر سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ مسلسل نتاشا کے پیٹ پر حرکت کر رہے تھے۔ باہر بارش تیزی سے برس رہی تھی اور اندر وہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات میں بہہ رہے تھے۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ ابھی ہم دونوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ نتاشا نے اسے ایک بار پھر سے روکنا چاہا تو زریس نے اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور میرے نزدیک اتنا ہی کافی ہے۔ جہاں تک غلط ہونے کا سوال ہے تو تم یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو، بیوی ہو تم میری، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا عرصہ میں نے خود پر کتنا کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر زریس نے اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھے تو نتاشا کے وجود کو ہلکے سے جھٹکے لگنے لگے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے نزدیک آنے والا پہلا انسان تھا۔ نتاشا کو اپنی روح فنا ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی کے عالم میں زریس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنسا لیے تھے۔ سیٹ تھوڑی سی تنگ پڑ رہی تھی۔ زریس نے کچھ ہی دیر کے بعد اس کو کھول کر ایک بیڈ کی شکل دے دی تھی اور اب وہاں پر وہ اچھی خاصی جگہ بھی موجود تھی۔ زریس نے دوبارہ سے اسے اپنی ٹانگوں کے شکنجے میں پھنسایا اور اس کی گردن پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ نتاشا کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے پورے وجود پر اپنے ہاتھوں کو پھیر رہا تھا۔ تم بے حد حسین ہو پیاری لڑکی، تم نے مجھے ہر لحاظ سے اپنا دیوانہ بنا لیا۔
زریس نے یہ کہہ کر دوبارہ سے اس کے جسم پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ اس کی قمیص پکڑ کر اس کے وجود سے الگ کرنے ہی لگا تھا کہ نتاشا ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اگلے ہی پل اس نے زریس کو پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں پر تھے؟ آپ کو اس وقت کیوں نہیں یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اور آپ نے اتنا عرصہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ زریس یہ سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر وہ اسے بتا دیتا کہ وہ پہلے اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اور تھوڑا سا وقت چاہتا تھا تو نتاشا اس سے بدظن ہو جاتی۔ وہ مزید اپنے اور اس کے درمیان کسی قسم کی دوری نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے نتاشا کو دوبارہ سے اپنی جانب کھینچتے پیار بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ میری اماں اور تمہاری اماں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری تعلیم ختم ہونے سے پہلے تمہیں اس بارے میں پتہ چلے۔ دراصل زریس کو یہ سب کچھ کہنے کے لیے فریدہ بیگم نے ہی کہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ یہ سچ جان کر ان کی بیٹی کا دل ٹوٹ جائے، اور اب تو ویسے بھی وہ سچ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ زریس اب ان کی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا اور یہی چیز میٹر کرتی تھی۔ نتاشا نے یہ سنا تو فوراً سے خاموش ہو گئی۔ زریس ایک بار پھر سے اس کے وجود میں ڈوبنے لگا۔ اس نے نتاشا کی شرٹ کے اندر اپنا چہرہ چھپایا، تبھی نتاشا کی سسکیاں دوبارہ سے بلند ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر طرح کی حد کراس کرتا اس کا موبائل بج پڑا۔ دوسری طرف باہر بارش بھی رک چکی تھی۔ اس بار نتاشا نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ زریس نے بھی اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ واپسی کا پورا راستہ خاموشی میں گزرا۔ نتاشا کو ابھی اپنے پورے وجود میں اس کے ہاتھوں کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو زریس کی آواز گونجی، میں 1 ہفتے سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اس دوران اپنے آپ کو میری شدتیں سہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ یہ سن کر نتاشا گھبراہٹ میں فوراً ہی اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ اس کی اس رفتار پر کھل کھلا کر ہنس پڑا تھا۔ نتاشا نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس شادی کو تھوڑا سا لیٹ کر دے، لیکن اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی اور دوسرا اس کی جاب بھی اب اس کے شوہر کے ہی آفس میں تھی۔ نتاشا نے ہر چیز پسے پشت ڈال کر اگلے دن آفس جا کر سب کچھ نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ زریس اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے بے قابو ہو گیا تھا اور آفس ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ اس کو ٹیبل پر بٹھائے اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد لپیٹے اس پر شدتیں لٹاتا رہا تھا۔ اس کے بعد نتاشا نے آفس جانے سے بھی توبہ کر لی تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ یہ سب کچھ اسے بہت پیارا اور فلمی لگ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان کو چاہا تھا، کسی سے محبت کی تھی، اور قسمت نے وہ انسان اس کا محرم بنا کر اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، اور دوسری طرف زریس بھی مکمل طور پر اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ شمسہ بیگم نے بھی اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کے بیٹے کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور دوسرا پہلے وہ جس سے زریس کی شادی کروانا چاہتی تھی، اس لڑکی نے انہیں اپنی پوری کمیونٹی میں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے ان کا دل ایلیٹ کلاس کی لڑکیوں سے بھر گیا تھا۔ تم نے مجھے بریانی ابھی بھی نہیں کھلائی۔ شادی کی رات زریس نے جو سب سے پہلا شکوہ کیا وہ یہی تھا۔ یہ سن کر نتاشا گھبرا گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، زریس نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ آج سوری کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آج تمہیں معافی نہیں، صرف اور صرف سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کو اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ نتاشا نے بھی اپنی پوری رضامندی سے خود کو اس دشمن جاں کے حوالے کر دیا تھا۔